بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، یہ استقبال ماہ رمضان کا جلسہ ایک قدیم سلسلہ ہے. میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن گمان یہ ہے کہ شاید یہ میرے والد ماجد جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمہ اللہ تعالی کا ہی قائم کردہ ہے. مجھے اس کا صحیح علم نہیں ہے. زید بھائی لوگ یہاں سب موجود ہیں. 40 سال ہو گئے اور ان کی موجودگی لازمی رہتی تھی. اور پچھلا سال گزشتہ ان کی زندگی کا شاید آخری بیان اسی مسجد میں ہوا. اس کے بعد بیماری نے شدت پکڑی اور مسلسل بیماری کی سختیاں امنتی چلی گئیں، اور اللہ تبارک و تعالی کا جو فیصلہ تھا، جو اس کو منظور تھا، جس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوا کرتا ہے، اس کے مطابق وہ اس دار فانی سے دار باقی کی طرف منتقل ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان پر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ان کے قائم کردہ ان مبارک سلسلوں کو اللہ تعالیٰ دوام کے ساتھ، استمرار کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، ترقی کے ساتھ باقی رکھے اور اس کی حفاظت کرتا رہے. آج بحیثیت تقریر کرنے والے کی میری یہاں شرکت ہو رہی ہے. ابھی رمضان کے روزوں سے متعلق، رمضان کے مہینے کی فضیلت سے متعلق اور اس کے مطلوب تقاضوں سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جا رہی تھی. اللہ پاک اس مہینے کے جو تقاضے ہیں ان پر ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج کا یہ جلسہ مجھے کچھ مختصر عرض کرنا ہے. آپ نے بہت مرتبہ ایک حدیث سنی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے کا پہلا عشرہ، درمیانی عشرہ، اخیر عشرہ، 3 عشروں کے اوپر یہ مہینہ مشتمل ہے.
پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم کے عذاب اور اس کی آگ سے نجات کا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، رحمت، مغفرت اور عذاب نار سے نجات۔ پہلا عشرہ رحمت کا، جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تبھی مغفرت ہوگی، جب مغفرت ہوگی تبھی جہنم سے نجات ہوگی۔ ترتیب اس طرح ہے، جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، دنیا کے اندر کوئی مخلوق اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی رحمت کا محتاج نہ ہو۔ ہر چیز اللہ کی رحمت کی محتاج ہے، چاہے جاندار ہو، چاہے بے جان ہو، چاہے وہ ہوا ہو، چاہے پانی ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے درخت ہو، ہر چیز اللہ کی رحمت کی محتاج۔ اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو زمین لہلہا جاتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو آسمان برس جاتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو رحمت کی ہوائیں چل جاتی ہیں، جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو پہاڑ بھی نفع پہنچاتے ہیں، چرند و پرند بھی زندہ رہتے ہیں، اور دنیا کے اندر خوشگواری رہتی ہے۔ ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ ہم لوگ تبلیغی جماعت میں چلتے ہیں، اور تبلیغی جماعت کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ہر چیز میں اللہ کے رہا۔ کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ قرآن مجید کا بیان ہے۔ اللہ کہتا ہے، اے محمد، اے میرے بندے، اے میرے پیغمبر، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ انی انا الغفور الرحیم، یقیناً بلا شبہ لا ریب میں ہی معاف کرنے والا ہوں اور میں ہی رحم کرنے والا ہوں۔ پہلے کیا کہا؟ میں معاف کرنے والا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ میری ذات رحیم اور کریم ہے، اور رحیم اور کریم ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ میں بندوں کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ بہت سارے ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ بنو اسرائیل کا ایک شخص ہے، 99 آدمیوں کو قتل کر چکا۔ اب اس کی قسمت میں، اس کی زندگی میں ہدایت مقدر ہو چکی تھی۔ من یہد اللہ فما لہ من مضل، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو پھر کوئی گمراہ نہیں رہنے دیتا۔ اللہ کا فیصلہ۔ اتنا بڑا مجرم، گناہگار، کرمنل، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ سے توبہ کر لی جائے۔ اس نے تفتیش کی، معلومات کی، کسی راہب سے ملاقات ہوئی، راہب سے پوچھا کہ توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس لیے کہ ساری زندگی تم نے گناہ کیے ہیں۔ اس کو بھی قتل کر دیا، لیکن منزل مقصود اللہ نے لکھ دی تھی۔ پھر وہ کسی عالم سے ملا، عالم نے بتایا، ہاں تمہاری توبہ کا راستہ یہ ہے کہ جس سرزمین پر تم رہتے ہو، جس بستی میں، وہاں سے پہلی بات تم نکلو اور بیت المقدس کی زمین میں آ جاؤ۔ اس نے ارادہ کر لیا، راستے میں موت آ گئی۔ جب راستے میں موت آئی تو عذاب کے فرشتے آئے جہنم میں لے جانے کے لیے، اور رحمت کے فرشتے جنت میں لے جانے کے لیے۔ دونوں میں بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا، فیصل اور حکم بنا کر کے جاؤ فیصلہ کرو۔ اس نے کہا کہ پیمائش کر لی جائے۔ جب پیمائش کی گئی تو ایک بالشت کا فرق تھا، برکت والی زمین سے وہ ایک بالشت قریب ہو چکا تھا۔ کیوں؟
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے، وہ وعدہ کیا ہے؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، یقیناً میں معاف کرنے والا ہوں، کس کو؟ جو مجھ سے توبہ کرے، لمن تاب، اور پھر وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وہ ایمان والا بھی ہو، نیک عمل کرنے والا بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے، اور اس کی رحمت کے خزانے اتنے وسیع ہیں اور اتنے لامحدود ہیں کہ جیسے سمندر میں کوئی چڑیا چونچ میں پانی لے یا سوئی کے ناکا اگر تر ہو جائے تو سمندر کی تری میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، اللہ کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ پروردگار عالم فرماتا ہے توبہ کرے۔ مغفرت اللہ کب کرتا ہے؟ ایک شکل تو یہ ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اگر ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کے ساتھ اور اس پر ایمان کے ساتھ، اور دنیا سے گناہ لے کر کے گیا، کیا کوئی آدمی گارنٹی سے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اس نے گناہ کیے اس کی بخشش نہیں ہوگی یا معاف نہیں ہوگا؟ قرآن شریف کی ایک آیت میں پڑھ کر کے بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، یقیناً تیرا پروردگار اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے ان کے گناہوں کے باوجود۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہ سے توبہ کیے بغیر بھی اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا تو اللہ کی اگر مغفرت اور اس کی حمیت جوش میں آئی تو وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں سے اللہ یہ کہتا ہے کہ اے گنہگارو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیئے اے میرے وہ بندوں کے جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ کی صفت ہے نا یہ۔ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے رحمتی وسعت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب۔ جب اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہم پڑھتے ہیں، معنی ہیں ہر نام کے، اللہ کے نام، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ عزیز ہے، وہ ذو انتقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ وہ نام ہیں کہ جس کے اندر گرفت ہے، جس کے اندر غضب ہے، جس کے اندر قہر ہے، جس کے اندر عذاب ہے، جس کے اندر اللہ کا جلال ہے، جس کے اندر اللہ کا غصہ ہے۔ لیکن ان صفتوں کے اوپر اللہ کی صفت غفاریت غالب ہے، صفت رحمانیت غالب ہے، صفت حنانیت غالب ہے، صفت توابیت غالب ہے، صفت وہابیت غالب ہے۔ اگر اللہ کا حلم و اس کا رحم نہ ہوتا، دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ کتنے فیصد اللہ کے ماننے والے ہیں اور کتنے فیصد اللہ کے نافرمان ہیں؟ اگر مسلمانوں میں ہی لے لیں، غیر مسلموں کو چھوڑیے، یہ علماء کا محلہ ہے، اس محلے کی ایک بڑی تاریخ ہے، اس محلے کی سے ایک بڑی تحریک کی ابتدا ہوئی۔ یہاں کے لوگ کتنے فیصد مسلمان ہیں، کتنے فیصد نمازی ہیں، رمضان کے مہینے کا کتنا خیال اور احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے کو کس چیز سے مناسبت ہے؟
اگر 5 پارے اگر کوئی آدمی قرآن شریف پڑھ لیتا ہے تراویح میں، سننے والوں کے لیے بھی بڑی آسانی ہے، 5-6 دن میں فارغ، چھٹی، اس کے بعد پھر پتہ ہی نہیں چلتا رمضان ہے۔ سب سے پہلے تو اس چیز کی کاٹ ہونی چاہیے جو قرآن مجید کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ ہم اس چیز کو کیوں پسند کر رہے ہیں؟ ہم کو رمضان کا مہینہ مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور نعمت کی قدر یہ کہ اس مہینے کے ہر دن اور ہر رات کی ہم قدر کریں، اس کی ہر ساعت کی قدر کریں، یعنی کہ 5 دن میں ہم چھٹی پا لے رہے ہیں کاروبار کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے۔ پہلی چیز یہ کہ ہم دنیا کا کوئی بھی کام کریں، دین رکاوٹ نہیں بنتا۔ ہم یہ سمجھیں کہ دین کی وجہ سے، ہماری نماز کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں کمی آ جائے گی، ہم روزہ رکھیں گے، ہم تراویح پڑھیں گے، اس لیے ہمارے کاروبار میں کمی آ جائے گی۔ یہ بالکل غیر اسلامی تصور ہے، یہ غیر اسلامی تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ اسباب دیے ہیں، ہمارے پاس دکان بھی ہے، ہمارے پاس کاروبار ہے، ہمارے پاس مال و متاع ہے، ہمارے پاس اثاثے ہیں، ہمارے پاس گھر اور گاڑیاں ہیں۔ اگر اللہ ان اسباب کے باوجود رزق روک لے، زمین جو ہے وہ روزی کا ذریعہ ہے، بادل روزی کا ذریعہ ہے، یہ ذریعہ کیا ہم کو دے دیتا ہے، رزق پہنچا دیتا ہے۔ ہم کسان ہیں، ہم کاشتکاری کرتے ہیں، زمین جوتتے ہیں۔ قرآن شریف کی ایک سورت ہے سورہ واقعہ، اس کے اندر ایک چند آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افرأیتم ما تحرثون، جو تم زمین میں بوتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ سبب تو ہے، دکان ہے، کسٹمر کے دل کے اندر وہ چاہت ڈال دینا کہ آپ کی دکان پر کسٹمر آئے اور خرید لے، سبب ہے، لیکن مسبب الاسباب کی اگر مرضی نہیں ہے تو نہیں چلے گا۔ مسبب الاسباب، مرد اور عورت ملتے ہیں، بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، مرد اور عورت ملتے ہیں، ضروری ہے کہ اولاد پیدا ہو جائے۔ قرآن شریف کو دیکھیے، ایک طرف ہمارے پاس سبب ہے، شادی شدہ مرد اور عورت، میاں بیوی کے جو تعلقات، جو ان کا ملاپ ہے، اللہ فرماتا ہے افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، جو تم بیج ڈالتے ہو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ عجیب غریب بات، ہمارے وہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، کہاں جائیں گے؟ عامل صاحب کے پاس، جو دکان کھولے ہوئے ہیں، بیوقوف بناتے، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال لیں، لوگوں سے ناجائز پیسے لے کر کے اپنی دکان کو چمکا رہے ہیں، وہ اولاد دیں گے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اور بڑے سے بڑے ترقی یافتہ ملک کے اندر، اور جو سکسیسفل ہاسپٹل ہیں، معالجین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان سے آپ ملیں گے، وہ دوائیں لکھیں گے، وہ ترکیبیں بتائیں گے، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے، لیکن فیصلہ کس کا ہوگا؟ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرماتا وہ پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے۔
آگے کیا فرمایا؟ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جسے چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں دے سکتی۔ اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھا جائے اور مسبب الاسباب کو مسبب الاسباب کے درجے میں رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا، پورے مہینے، اس مہینے کے سارے دن۔ اصل میں عبادت کی عظمت یا عبادت کی قبولیت کا تعلق کبھی وقت سے ہوتا ہے، کبھی جگہ سے ہوتا ہے۔ اس مسجد میں بھی ہم 2 رکعت نماز پڑھیں، مسجد حرام میں 2 رکعت نماز پڑھیں، مسجد نبوی شریف میں 2 رکعت نماز پڑھیں، ہزاروں لاکھوں گنا ثواب بڑھ جاتا ہے جگہ کی نسبت سے۔ یہ ہوتی ہے بات۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وقت کا تعلق عبادت سے ہوتا ہے۔ عام دنوں میں روزہ رکھے آدمی، رمضان کا روزہ، عام دن میں تلاوت کرے، رمضان کے مہینے میں جگہ کا بڑا تعلق ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے جب ملاقات کی، انہی کی کفالت کرتے تھے، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا نے پرورش کی تھی حضرت مریم۔ لیکن عجیب و غریب چیز دیکھی وہاں جا کے، كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا، جب حضرت زکریا محراب میں جاتے تھے حضرت مریم سے ملنے، تو حضرت مریم کے پاس کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں تھیں، اور حضرت مریم سے پوچھ رہے ہیں زکریا، کیا پوچھ رہے ہیں؟ قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ رزق کہاں سے آیا؟ حضرت مریم جواب دے ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کی طرف سے آیا، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اس جگہ کی برکت کو بھانپ لیا حضرت زکریا نے، فوراً دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا ربہ، اس وقت حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا اور دعا مانگی، اور کیا دعا مانگی؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، اے اللہ ہمیں اولاد دے دے، تو خوب دعا کا سننے والا ہے۔ جہاں پر دنیا کی تمام طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت کا حال۔ رمضان کے مہینے میں کے دنوں کہ ہم کیا فضیلت بیان کریں، اس کی راتوں کی ہم کیا فضیلت، قرآن شریف دیکھیے سورہ قدر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا، اور خود اللہ اپنے پیغمبر سے پوچھتا ہے ما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کیا ہے وہ؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی رات 1000 مہینوں سے افضل۔ اور اس کے بعد اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے ہوتے۔ اسی شب قدر کا تذکرہ قرآن میں ایک دوسری جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ڈرانے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ رات ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کا فیصلہ اسی رات میں ہوتا ہے۔ اخیر عشرے کی جو طاق راتیں ہیں 21 23 25 27 29، زیادہ احتمال 27 کی طرف ہے، یقین سے کسی رات کی تعیین نہیں کی جا سکتی، رات بدلتی رہتی، لیکن اتنی بڑی نعمت مل جانے کے بعد
سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ اگر امت مسلمہ کی خصوصیتیں بیان کی جائے تو بہت ساری خصوصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو خصوصیت عطا فرمائی ہے، اس سے پہلے بہت سارے لوگ آئے تھے، اہل کتاب تھے، وہ یہود و نصارہ، توریت کے پڑھنے والے، انجیل کے پڑھنے والے، لیکن ٹک نہ پائے، کسی کی کسی سے بنی نہیں۔ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب۔ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ برے ہیں، نصارہ کہتے ہیں یہود برے ہیں، اور دونوں اہل کتاب ہیں۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو پیدا کیا، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیت عطا فرمائی، سب سے بڑی خصوصیت اللہ کے آخری پیغمبر، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ امت جب ساری امتیں اپنے نبیوں کو جھٹلا دے گی قیامت میں، یہ ساری باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ سب قرآن شریف کی باتیں ہیں، سارے نبیوں کو جھٹلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان نبیوں سے پوچھے گا کہ تمہاری قوم تو جھٹلا رہی ہے، دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ وہ نبی کہیں گے کہ ہماری دلیل سب سے آخری امت کا بیان ہے، ان سے پوچھ لیے۔ اس امت کو پیش کیا جائے گا، یہ امت گواہی دے گی، تو ان کی قومیں کہیں گی کہ اس امت کی ہم گواہی کہاں مانیں گے جو سب سے آخر زمانے میں آئی۔ تو اس امت سے پوچھا جائے گا تم کو کیسے پتہ چلا؟ یہ امت کہے گی کہ ہم کو اس نبی نے بتایا ہے کہ جو امام الاولین والآخرین ہے، سرکار انبیاء، سرتاج اولیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا۔ رمضان کے مہینے کے روزوں کی خصوصیت امت مسلمہ کی، نماز تراویح کی خصوصیت، نماز تراویح امت مسلمہ کی خصوصیت ہے، قرآن کا تحفظ اور اس کی حفاظت امت مسلمہ کی خصوصیت ہے، لیلۃ القدر کا نصیب ہونا امت مسلمہ کی خصوصیت ہے۔ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں جتنی کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، جتنی کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، جگہ کی اس چیز سے ایک عجیب مناسبت ہوتی ہے۔ مسجد نبوی میں یا مدینہ منورہ میں آپ جائیں، وہاں سب سے افضل عمل کیا ہے فرض نمازوں کے بعد؟ درود شریف، قرآن شریف، درود شریف۔ مکے میں فرائض کے بعد طواف بیت اللہ، یہ وہاں کی خصوصیت ہے۔ رمضان میں فرض نمازوں کے بعد اگر سب سے افضل کوئی عبادت ہے تو قرآن کی تلاوت ہے۔ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں یہ چیز ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ من صام رمضان من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان میں قیام کیا، راتوں کو جاگا، ایمان کے ساتھ مان کر کے کہ ہم رمضان کے مہینوں کی عظمت کے قائل ہیں، ہم ان کی راتوں کی برکتوں اور اس کی رحمتوں اور اس کی عظمتوں کے معترف ہیں، تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے دل کا علاج بہت ضروری ہے۔ جسم تو صحیح ہے ہمارا، ہمارے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، ہمارا منہ چل رہا ہے، ہمارا پیٹ کام کر رہا ہے۔ کیسے کام کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے پیٹ؟ ہم کیا کھا رہے ہیں؟
ذرا اس پر غور کرنا چاہیے. عبادتوں کے اوپر رزق کے حلال اور حرام ہونے کا بڑا اثر پڑتا ہے دعاؤں کی مقبولیت میں. ایک حدیث ہے، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، دیر بہت ہو گئی. حدیث ہے، سنیے گا غور سے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے. ابھی کسی کا گھٹنا ٹوٹ جائے وہ زندہ رہے گا، ایڑی میں فریکچر ہو جائے وہ زندہ رہے گا، ہاتھ کٹ جائے زندہ رہے گا، آنکھیں پھوٹ جائیں وہ زندہ رہے گا، کان سے بہرا ہو جائے وہ زندہ رہے گا. حدیث میں آیا انسان کے جسم کے اندر ایک عضو ایسا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ صحیح رہے گا تو پورا جسم صحیح رہے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم گیا. وہ کیا ہے؟ حدیث کہتی ہے الا وہی القلب، وہ دل ہے. دل صحیح ہونا چاہیے. ہم عبادت کریں گے رمضان میں، کہیں خوش فہمی نہ ہو جائے کہ ہم نے بڑی کثرت کے ساتھ بڑے شوق کے ساتھ رمضان کے حقوق کو ادا کیا. ہم تلاوت کریں گے، کہیں دل کے اندر یہ گمان نہ آ جائے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کا حق ادا کیا. میں نے ایک آیت پڑھی تھی، جان بوجھ کر کے پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو راتوں میں جاگتے ہیں سجدے اور قیام کے ساتھ. اگر ہم جاگ جائیں سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، صبح ہو جائے، تہجد پڑھیں، پھر شیطان ہم کو بہکائے گا. شیطان بہت جلدی آتا ہے ایسے وقت پر. جہاں شراب پی جاتی وہاں شیطان نہیں جاتا ہے، جہاں جوا کھیلا جاتا ہے وہاں شیطان نہیں ہے. اس کا تو کام ہو ہی رہا ہے، اس کو وہاں کیا ملے گا؟ چور وہاں جاتا ہے کہ جہاں مال ہوتا ہے، جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جہاں نماز پڑھی جا رہی. شیطان ہر جگہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے اللہ سے پہلے ہی کہہ دی تھی یہ بات لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ ہم تیرے سیدھے راستے پر بیٹھیں گے. دیکھیں گے کون نمازی نکلتا ہے، اور اگر نکل گیا تو مراد ابھی پوری نہیں ہوئی ہے اس کی. ہم آتے رہیں گے اس کے بعد. لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، سامنے سے آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے، دائیں سے آئیں گے، بائیں سے آئیں گے. اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کبھی انسان کی شکل میں، کبھی جنات کی شکل میں، کبھی دوست کی شکل میں، کبھی خیالات اور وساوس کی شکل میں. ہم آتے رہیں گے، بہکاتے رہیں گے اور ناشکرہ بنا کر کے چھوڑیں گے. پیغمبر جب اللہ کی بندگی کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، دیواروں کو اٹھا رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، آج اگر ہم مسجد میں چندہ دے دیں تو اس چیز کے طالب ہو جاتے ہیں کہ لوگ جو ہے ہم کو سلام کریں. اس کا تذکرہ تو ہو کم سے کم. مدرسے میں مدد کر دی، اب مدرسے والے ان کی ساری زندگی عزت کریں، ان کا احسان مانیں. حضرت ابراہیم تعمیر کر رہے ہیں کس کی؟ کہ جو تمام اللہ کے گھروں میں سب سے افضل گھر ہے، کعبۃ اللہ. قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دیواروں کو اٹھا رہے تھے باپ اور بیٹے ابراہیم اور اسماعیل. کس کے حکم سے؟ خود سے نہیں، اللہ کے حکم. اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اور دل سے یہ خیال بھی نہیں گزر رہا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہو. اللہ سے دعا کر رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ
تو قبول کر لے. نبی کہہ رہا ہے. ہم عبادتیں کرتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں, اللہ کے نیک بندے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ ہوتا ہے جو راتوں کو اللہ کے لیے گزارتے ہیں, اور اس کے بعد یہ نہیں کہتے اللہ قبول کر لے, بلکہ یہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے. عبادت کر رہے ہیں, تقاضا تو یہ تھا, یہ کہتے کہ اللہ میں نے یہ عبادتیں کی, آپ اس کو قبول کر لیجیے, تب بھی شان عبدیت کا مظاہرہ ہو جاتا. لیکن کمال بندگی یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دیجیے. کوئی کہے گا؟ ہے کسی کا دم؟ عبادت کرنے کے بعد اگر اکڑ گئے, چکنا چور ہو جاؤ گے, میڑ دیے جاؤ گے, مسل دیے جاؤ گے, کچل دیے جاؤ گے. اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے, اللہ کو وہ ادا پسند ہے کہ کرتے جاؤ, ڈرتے جاؤ. جو اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, جو معصوم ہیں, جن سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا, وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. عجیب غریب بات ہے بندوں کو سکھانے کے لیے کہ عبادت کرو اور یہ سمجھ کر کے کرو کہ اللہ کے حکم کی ہم تعمیل کر رہے ہیں. اللہ اگر قبول کر لیتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے, اس کی رحمت ہے. اللہ پاک رمضان المبارک کی رحمتوں سے, اس کی برکتوں سے, اس کی خصوصیات سے اور اس کی ہر اچھی باتوں سے ہم کو محروم نہ فرمائے, اور اس کی زیادہ سے زیادہ برکتوں سے ہم کو مالا مال فرمائے. اس کو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ اپنے کرم سے, اپنے فضل سے ہمارے حال پر رحم فرما دے, ہمیں بری باتوں سے, برے کاموں سے, نفس اور شیطان کے دھوکے سے محفوظ فرما لے. یا اللہ رمضان المبارک کے آنے کا ہم کو شوق نصیب فرما دے. یا اللہ اس کا صحیح استقبال صرف بات تک نہیں بلکہ عمل تک, اور رمضان المبارک کی برکتوں سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے. یا اللہ ہمارے سماج کو روشن فرما دے, اور ہمارے معاشرے کے اندر رمضان کی روشنیوں کو اور اس کے فیض کو عام فرما دے. یا اللہ امت مسلمہ پر اپنا رحم فرما دے. اے پاک پروردگار, جہاں جہاں مسلمان رمضان المبارک میں سہولتیں نہیں اٹھا پا رہے ہیں, اے پاک پروردگار غیب سے تو ان کی مدد فرما دے. یا اللہ جس طریقے سے تو نے آفتاب اور ماہتاب کو چمکایا ہے, روزے داروں کو اور قرآن کے پڑھنے والوں کی قسمتوں کو چمکا دے. یا اللہ پوری امت مسلمہ پر اپنا رحم فرما دے, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ, ایمان پر موت دے, ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ, توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.